وما قدر اللہ حق قدری، اور کافروں نے اللہ کی شان نہ پہچانی جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اذ قالوا، جب وہ بولے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہ فرمائی۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی بشر پر وحی نازل ہو؟ اللہ اتنا مقام و مرتبہ دے کہ وہ عام بشر سے بالکل مختلف ہو، وہ فرشتوں کو بھی دیکھے، اللہ کے کلام کو بھی سنے، اس کی آنکھیں سوتی ہوں، دل جاگتا ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہودیوں نے سوچا کہ یہ بھی اسلام کے دشمن ہے، ہم بھی اسلام کے دشمن ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو کہیں یہ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی وحی نہیں اتاری، اور بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ان مشرکوں نے یہ بات رسول اللہ کے دربار میں کہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ نبی کے مقام اور مرتبے کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نبی کی شان کو نہ جانا، بلکہ کیا فرما رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی شان کو نہ پہچانا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی شان کو نہ سمجھنا در حقیقت اللہ کی قدرت کو نہ سمجھنا، اور ایسا وہی کہتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہو، نہیں اللہ ایسا نہیں دے سکتا، اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ جسے جو چاہے مقام دے، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تو جو کہتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو وہ مقام اور وہ طاقتیں دی ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر اس طاقت کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے کتاب نازل کی، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یعنی یہ یہودی بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ نوراً، وہ کتاب نور تھی، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت، تجعلونہ، تم اسے رکھتے تھے، قراطیسا، کاغذ کی صورت میں، تبدونہا، تم کچھ حصہ اس کا ظاہر کرتے، وتخفون کثیرا، اور بہت سا حصہ چھپا لیتے، وعلمتم، اور تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، وہ سکھایا گیا جو تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو پہلے نہیں سکھایا گیا تھا۔ تو بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی؟ بسا اوقات سامنے والا جب لاجواب ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو منہ سے نہیں بول پاتا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب تم یہ بات کہو گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اب یہ شرم کے مارے چپ ہو جائیں گے، تو تم خود ہی کہہ دینا، قل اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ نے نازل کی، ثم ذرہم، پھر اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، تاکہ وہ اپنی فضول بحثوں میں، اپنی مشغولیت میں وہ کھیلتے رہیں، فی خوضہم یلعبون، اپنے کاموں میں وہ کھیلتے رہیں، مست رہیں، اب انہیں چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ہدایت پر نہیں آتے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، انزلناہ مبارک، ہم نے اسے نازل کیا، مبارک، بڑی برکت والی کتاب ہے، اور جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کہ پچھلی کتابوں میں قرآن کا ذکر تھا، قرآن آ گیا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پچھلی کتابوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا۔ وَلِتُنذِرَ، اور یہ کتاب اس لیے ہے تاکہ اے محبوب آپ ڈرائیں، ام القری،
ام القرا مکے کو کہتے ہیں. قرا مانے بستیاں، ام مانے ماں. تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی جان، تمام بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ دنیا کی جب ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے مکے کی سرزمین بنی ہے. اور اب بھی اگر آپ دنیا کے نقشے پر غور کریں تو مکہ شریف آپ کو پوری دنیا کے نقشے میں سینٹر میں محسوس ہوگا. بلکہ بعض سائنسدانوں نے یہ تحقیق بھی کی اور پوری دنیا کی پیمائش کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بالکل سینٹر کے اندر مکہ مکرمہ ہے. اسی لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، کیونکہ جو سینٹر ہوتا ہے وہ سب کا مرکز ہوتا ہے، تاکہ محبوب آپ اہل مکہ کو ڈرائیں. ومن حولہا، اور جو مکے کے ارد گرد ہیں. اب مکہ چونکہ سینٹر میں ہے تو پوری دنیا کیا ہوئی اس کے ارد گرد، یعنی ساری دنیا والوں کو ڈرائیں کہ حضور سب کے لیے نبی ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت، غسل، وضو، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، ان کا خیال کرنا، پابندی سے پڑھنا، خشوع و خضوع توجہ سے پڑھنا، بڑے اہتمام سے پڑھنا. انسان حج کے لیے جاتا ہے کتنا اہتمام کرتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے کتنا اہتمام کرتا ہے. لیکن حج سے بھی افضل عبادت نماز ہے، روزے سے بھی افضل عبادت نماز ہے. تو ٹھیک ہے دن میں 5 مرتبہ ہے، لیکن ہر مرتبہ اس کا اہتمام اچھا ہونا چاہیے، بڑے اطمینان سے پڑھنی چاہیے. ایک وقت کی نماز بھی قبول ہو گئی تو دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. او قال اوحی الی، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی. ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے مرزا غلام قادیانی اور جتنے بھی جھوٹی نبوت کے دعوے دار گزرے سب سے بڑے ظالم ہیں. ومن قال، اور جو کہے سأنزل، ان قریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اس کی مثل جو اللہ نے نازل کی ہے. یعنی جو یہ کہے کہ یہ قرآن جیسا میں بھی بنا سکتا ہوں تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو وہ وقت تصور میں لاؤ، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم موت کے جھٹکوں میں ہوں گے. کب تک دنیا کے مزے اڑائیں گے؟ بے بسی کا وہ دور ہر ایک پر آنا ہے کہ جب روح نکل لگی ہے وہ روک نہیں سکتا اپنی روح کو. دنیا کے سارے ڈاکٹر بے بس ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے سختی کے ساتھ. کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو. ایک ایک جھٹکا تلوار کے 1000 باروں سے زیادہ سخت ہوگا. الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. پھر کل بروز قیامت لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے وہاں بھی خالی ہاتھ اٹھیں گے. جس طرح دنیا میں بغیر لباس کے آئے تھے وہاں بھی بغیر لباس کے اٹھیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور ضرور بے شک تم ہمارے پاس آ گئے، فرادا، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، اس طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اور اس دنیا کے اندر جو تم نے محنتیں کی تھی
بڑے بڑے بنگلے، محل، بینک بیلنس، کاروباری مراکز جو بنائے تھے، وہ ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور جو تم نے کوششیں کی تھیں، ما خولناکم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، وہ ساری نعمتیں تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ آنکھ بند ہوئی تو نہ بینک بیلنس رہا، نہ مکانات، نہ بنگلے، نہ کاریں، سب دوسرے کا ہو گیا۔ وما نرى معكم شفعاءكم، اور ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے، الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، جنہیں تم نے خدا سمجھا ہوا تھا، اور تم کہتے تھے قیامت تو نہیں آئے گی، لیکن اگر آئی تو ہمارے یہ جھوٹے خدا بچا لیں گے۔ لقد تقطع بينكم، تمہاری آپس کے رشتے ختم ہو گئے، بتوں کا اور پجاریوں کا رشتہ اب ختم ہو گیا، دنیاوی رشتے بھی ختم ہو گئے، نفس نفسی کا دور ہے۔ وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اور جو تم گمان کرتے تھے وہ من گھڑت باتیں اب تم سے دور ہو گئیں، اب تمہیں یہ بات تم پر سامنے واضح ہو گئی کہ ان من گھڑت باتوں میں کچھ بھی نہیں تھا، تم نے غلط سوچا، تم اللہ کے عذاب کے حقدار ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل بے وفا دنیا کے اندر رہتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اکیلا قبر میں اترنا ہے، نہ ماں قبر میں ہوگی، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، اور پھر یہ اندھیری راتیں ہمیں بسر کرنی ہے۔ تو اس قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔